بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلوات والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة. هيا نبدأ درس اليوم. ناظرین کرام، آپ کا چینل پر استقبال ہے. آج میں پھر آپ کے سامنے منتخب تعبیرات لے کر حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے جو عربی قصے آپ کے سامنے مختلف ویڈیوز میں پیش کیے گئے، ان میں جو تعبیرات استعمال ہوئے ان کی کچھ تعبیرات اس سے پہلے ویڈیو میں پیش کی جا چکی ہیں. آج بقیہ تعبیرات پیش خدمت ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. فجر مسرعا الى الباب، وہ دروازے کی طرف تیزی سے دوڑا. دیکھیے تعبیر کتنی دلچسپ اور مزیدار ہے، کتنی اہم تعبیر ہے. فجر مسرعا الى الباب، وہ دروازے کی طرف تیزی سے بھاگا. ہم اس طرح کی تعبیر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اب اگر وہی تعبیر جب ہم کو عربی میں استعمال کرنا ہو تو پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے بیان کیا جائے گا، کیسے جو ہے اس کو ادا کیا جائے گا. وہ آپ کے سامنے موجود ہے. جب ہم عربی عبارت پڑھتے ہیں تو وہ تمام تعبیرات عربی عبارت میں موجود ہیں جو اردو میں یا دوسری زبانوں میں استعمال ہوتی ہیں اور جن کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے. فجر، اب اس پیٹرن پر، اس طرز پر ہم دوسری تعبیر بنائیں گے اور اپنے حساب سے، اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو بدلتے رہیں گے اور تعبیر بنتا چلا جائے گا، بنتا رہے گا. فجر مسرعا الى الفصل، دیکھیں ہر وقت کوئی آدمی دروازے ہی کی طرف تیزی سے نہیں بھاگے گا. مختلف سمتوں میں، مختلف جگہوں کی طرف وہ تیزی سے بھاگے گا. فجر مسرعا الى الفصل، وہ تیزی سے کلاس کی طرف دوڑا. فجرت مسرعا الى محطة القطار، اب دیکھیں یہاں پر مذکر ہے، یہاں پر بھی مذکر ہے، اب یہاں پر مؤنث آ گیا. فجرت مسرعا، مسرعتا الى محطة القطار، یہاں پر جو ہے مسرعا کے بجائے مسرعتا ہوگا کیونکہ مؤنث ہے. فجرت جو دوڑنے والی ہے وہ کوئی مؤنث ہے، فیمیل ہے، لہذا اب یہاں پر مسرعا نہیں ہوگا بلکہ مسرعتن ہوگا. فجرت مسرعتن الى محطة القطار، وہ تیزی سے ریلوے اسٹیشن کی طرف دوڑی. فجرت فاطمة مسرعتن الى الکلیہ، فاطمہ کالج کی طرف تیزی سے دوڑی. یہ سب وہ تعبیر ہیں اور اس طرح کی تعبیر آپ بنا سکتے ہیں اپنے ضرورت کے حساب سے. آئیے دوسری تعبیر کو دیکھتے ہیں. فاشتد ذعر اللص، چور مزید ڈر گیا، چور کا ڈر بڑھ گیا. اشتدہ کہتے ہیں زیادہ ہو جانے کو، بڑھ جانے کو، بلند ہو جانے کو. تو فاشتد ذعر اللص، چور مزید ڈر گیا، چور کا ڈر بڑھ گیا، چور کافی ڈر گیا. یہ سب ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے. ایک ہوتا ہے مطلق ڈرنا اور اس کے ڈر میں اضافہ ہو جانا، اس کا ڈر بڑھ جانا، اس کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتا ہے. فاشتد ذعر اللص، اب یہ اشتدہ کا لفظ انہی زمانوں میں استعمال ہوگا. فاشتد علیہ المرض، یعنی بیمار تو تھا، بیماری تھی لیکن اس کی وہ بیماری کیا ہو گئی، بڑھ گئی. تو فاشتد علیہ المرض، گرمی ہے، گرمی بڑھ گئی. فاشتد الحر، تو ان سب چیزوں کے لیے فاشتد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فاشتد ذعر اللص، چور کا ڈر بڑھ گیا، چور مزید ڈر گیا. فاشتد ذعری، دیکھیں اب اسی پیٹرن پر دوسری تعبیر ہے. فاشتد ذعری، میرا ڈر بڑھ گیا، میں مزید ڈر گیا، میں اور ڈر گیا. فاشتد ذعر حامد، حامد اور ڈر گیا. فاشتد ذعر الطلاب، طلباء کے ڈر میں اور اضافہ ہو گیا.
فاشتد ذعر الطفل، بچہ اور ڈر گیا، بچہ مزید ڈر گیا۔ وخرج هاربا الى فناء البيت، وہ بھاگتے ہوئے گھر کے صحن کی طرف نکلا۔ وخرج هاربا الى فناء البيت، وہ بھاگتے ہوئے گھر کے صحن کی طرف نکلا۔ وخرج هاربا الى خارج البيت، وہ بھاگتے ہوئے گھر کے باہر نکلا۔ وخرجت هاربة الى خارج البيت، اب یہ مؤنث کے لیے ہے، وہ بھاگتے ہوئے گھر کے باہر نکلی۔ اب یہ گھر کے باہر ہی تو صرف بھاگ کر کے نہیں نکلے گا، آدمی مختلف جگہوں کی طرف بھی بھاگ سکتا ہے، تو وہاں پر یہ تعبیر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں وخرج هاربا الى فناء البيت، وہ بھاگتے ہوئے گھر کے صحن کی طرف نکلا، گھر کے اندر تھا، گھر کے اندر سے اب وہ صحن کی طرف بھاگتے ہوئے نکلا۔ وخرج هاربا الى الشارع، وہ بھاگتے ہوئے روڈ کی طرف نکلا۔ تو یہ سب ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ولم اکد افر هاربا، میں ابھی بھاگ بھی نہیں پایا تھا۔ ولم اکد افر هاربا، میں ابھی بھاگ بھی نہیں پایا تھا۔ ولم اکد افر هاربا، میں بھاگ بھی نہیں پایا تھا۔ یہ تعبیر ہے کہ فر یفر فرارن کے معنی میں بھاگنا ہے، اور ہربا کے معنی بھی بھاگنا ہے۔ ولم اکد افر هاربا، میں بھاگ بھی نہیں پایا تھا۔ ولم اکد اصل الى المطار حتى طارت الطیارہ، میں ابھی ایئرپورٹ پہنچا بھی نہیں تھا کہ ایروپلین اڑ گئی، پرواز کر گئی۔ اخرجوا هذا الخبیث من البیت، اس خبیث کو گھر سے نکال دو۔ دیکھیں جب ہم طیش میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، یا کوئی شخص بھی غصے میں ہوتا ہے تو اس طرح کا جملہ استعمال کرتا ہے، اگرچہ نہیں کرنا چاہیے۔ اخرجوا هذا الخبیث من البیت، اس خبیث کو، اس کمینے کو، اس کمبخت کو گھر سے نکال دو۔ اخرجوا هذا الرجل من المکتب، اس آدمی کو آفس سے نکال دو۔ اخرجوا الحیوانات من الحقل، جانوروں کو کھیت سے نکال دو۔ دیکھیں دوسری تعبیر دیکھیں، وَلَمْ يَكِدِ اللُّصُوصُ يَسْمَعُونَ مِنْ شَيْخِهِمْ هَذِهِ الْقِصَّةَ الرَّاعِبَةَ، چور اپنے شیخ سے یہ ڈراؤنا قصہ سنا بھی نہیں تھا۔ دیکھیں یہاں پر لم یکد فعل مضارع استعمال ہوا کادا کا، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ما کادا کا 2-3 مرتبہ استعمال ہوا تھا۔ یہاں پر جو ہے ولم اکد فعل مضارع ولم یکد، ما کتب یہاں پر استعمال کر سکتے تھے، اور یہاں پر ما یکادو بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ ما کتو یہاں پر، اور یہاں پر ما کادا استعمال کیا جا سکتا تھا۔ تو ولم اکد کی جگہ پہ ما کتو اور ولم یکد کی جگہ پہ ما کادا استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن یہی تعبیر ہے کہ کہیں پر ما کادا استعمال ہو رہا ہے اور کہیں پر لم یکد استعمال ہو رہا ہے۔ ولم یکد الطلاب يدخلون الفصل حتى بدأ الاستاذ الدرس، طلبہ کلاس میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ استاذ نے درس شروع کر دیا۔ ولم یکد الراکب ينزل من الحافلة حتى جرت، سواری بس سے اتری بھی نہیں تھی کہ بس چل پڑی۔ امید ہے کہ یہ تعبیر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کمنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ کمنٹ میں جو آپ کو اچھا لگے، مناسب الفاظ، مناسب جملے ضرور کیا کریں، اس سے ہمت بڑھتی ہے اور جوش میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے حلقوں میں شیئر کریں تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ کرے اور اس چینل کو ترقی ملے، اور چینل کے سبسکرائبر بڑھیں، کیونکہ چینل کے سبسکرائبر بہت کم ہیں اور اس کے ویورز بھی کم ہیں، اور جتنا ویوز ملنا چاہیے ویڈیوز کو اتنی ویوز بھی نہیں مل پا رہی ہیں۔ مع السلامہ۔